أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. یہ توحید پر 10ویں عقلی دلیل دی ہے اللہ. 9 دلائل پہلے گزر گئے، 10ویں دلیل یہ دی کہ دیکھو اللہ کو مانو، اس کی توحید کو مانو. کیوں؟ اس لیے کہ اس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا بالحق. اس لیے پیدا کیا کہ وہ دلیل بنے اللہ کی توحید پر. بالحق، سچائی کے ساتھ پیدا کیا. مفسرین کہتے ہیں اظہار الحق، اظہار للحق، حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا. بتایا کہ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد تمہیں ہماری وحدانیت کی دلیل ملے گی، ہماری توحید کی دلیل ملے گی. ہم نے اس لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ، اور وہ دن کیا ہوگا؟ یقول، وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا، یعنی حشر، قیامت. بس اب جو آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں، ان چیزوں کو اس نے باندھا ہوا ہے. اور وہ دن، اس دن کو بھی خدا نے پیدا کیا، پیدا کرے گا. کیسے؟ یقول کن، وہ کہے گا ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو کہیں گے، محض اس کا ارادہ کافی ہے، محض اس نے اپنے ارادے کے زور سے یہ پوری کائنات پیدا کر دی بغیر کسی چیز کے اور بغیر کہے. اسی طرح اپنے ارادے سے جب وہ یہ کہہ دے گا اس کائنات کو کہ کھل جا، ختم ہو جا، تو ساری چیزوں کے بندش ٹوٹ جائیں گے اور کائنات پھر آپس میں ٹکرائے گی اور تباہی ہو جائے گی ہر چیز کی. اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ اٹھا کر کھڑا کرے گا، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو بھی، اور حشر ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ وہ یوم یقول کن، اور وہ دن کیا ہے؟ حشر. پیدا کیا اللہ نے، اللہ پیدا کر دے گا اس دن، اسے کہے گا کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گی. قولہ الحق، لوگوں اللہ کا حکم نہیں ٹلتا، حکم اس کا ہے. وہ جو چاہے حکم دے، اس کا حکم نہیں ٹلنے والا. اسی کی بات سچی ہے، وہ خود سچا ہے، اس کی بات سچی ہے. اس قیامت نے بھی آنا ہے، حشر نے بھی قائم ہونا ہے، اور یہ سب تباہیاں ہو جانی ہیں. اور دیکھو تم اپنے اعمال کی فکر کرو. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہت اس کی ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. وہ جو سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہت اسی کی ہوگی، اسی کی سلطنت. یعنی حکمرانی تو آج بھی اس کی ہے، لیکن وہ دن جو ہے ساری کائنات، دنیا مری پڑی ہوگی اس کے سامنے. پتہ چلے گا بادشاہت کس کی ہے، پتہ چلے گا حکمرانی کس کی ہے. یا یہ کہ وہ دن ایسا ہے جس دن میں سب کے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ آج مالک کون ہے. اور سب لوگ جان لیں گے قیامت کے دن میں جب وہ انہیں کھڑا کرے گا، پیدا کرے گا، کہ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور لوگوں اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے پاس علم ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. والشہادہ، اور کھلا جاننے والا، چھپا اور کھلا ہر چیز جاننے والا وہ اللہ کی ذات ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ایسی ذات ہے جو تدبیر کرتی ہے کاموں کی. الخبیر، اور جو کیا ہے؟ اللہ تعالی خبردار ہے. یہ جو فرمایا ہے اوپر کہ دیوانے کی طرح پاگل ہو جائیں گے اگر ہم خدا کا دین چھوڑ دیں. تو ایسے ہی جیسے ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے اور ہر طرف سے اسے کوئی بلا رہا ہے، آواز دے رہے ہیں اس کے دوست کہ آ جاؤ، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا نہیں. ٹھیک ہے نا؟
وہ آواز کو سنتا ہے، اس کے دوست سے بلا رہے ہیں، لیکن دیکھتا نہیں، کوئی راہ اس سے مل نہیں رہی. تو اگر حق کو پا کر معبود حقیقی کو، اللہ کی توحید کو پانے کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں اور قومیں گمراہ ہو جائیں، اس قوم کی مثال اب آگے اللہ نے دی ہے. اور یہاں سے اللہ تعالی نے اپنی توحید پر ایک دلیل شروع کی ہے نقلی، اور اسے اللہ تعالی نے یہاں سے شروع کیا ہے اس نقلی دلیل کو، اور اللہ تعالی اسے پتہ ہے کہاں تک لے گئے کہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 73 74 74 اور آیت نمبر 90 تک اسے بیان کیا. 2 دلائل خدا نے دیے. اپنی توحید کے 10 دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب 9 آگے 10 دلائل کے بعد 2 نقلی دلائل دیے کہ تمہیں اگر عقل سے ہماری توحید سمجھ نہیں آئی تو چلو ہم پچھلوں کی بات کرتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا رہا اور کیسے لوگ ہماری توحید کے قائل تھے اور کس طرح گمراہیاں پھیلی ہیں. یہاں وہاں سے لے کے جہاں تک 17 آیات ہیں، ان 16 آیات، ان 16 آیات میں اللہ نے 2 دلائل دیے. انشاءاللہ یہ کل پڑھ لیکن کل وقت پہ آنا بھائی، پھر نتیجہ یہ کہ دیر ہو جاتی ہے.